اعظم نواز رسول حضور حسن میاں صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، استقبال کرنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضور حسن میاں صاحب قبلہ اولاد غوث اعظم نواز رسول، نعرہ تکبیر۔ دعا ہے کہ یہ شب بیداری قبول فرما لے، اور یہاں سے جو میسیج، جو پیغام، جو ہدایت ہمیں میسر آئی، اس پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شب دیر تک جگنا تیرا، صبح دیر سے اٹھنا تیرا، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس کو اقبال نے اپنے مفکرانہ انداز میں یوں بیان کیا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے۔ حضرات گرامی، ایک سے رشتہ مضبوط کر لو۔ دنیا میں رشتوں کی کمی ہے کیا؟ رشتوں کی قسمیں اگر بیان کی جائیں تو زبان خشک ہو جائے۔ کتنے رشتے ہیں، دنیالی رشتے، سسرالی رشتے، ددیالی رشتے، پڑوسیوں کے رشتے، یہ رشتے، قومی رشتے، ملی رشتے، شمار سے باہر ہیں۔ یہ سارے رشتے اور ان کی مضبوطی رب تبارک و تعالیٰ تعلق باللہ سے مضبوطی۔ اگر اللہ سے تعلق، اللہ سے رشتہ آپ کا مضبوط ہے تو پھر یقین جانیے کہ سارے رشتے آپ کے کام کے ہیں، نہیں تو آپ کے تمام رشتے اور آپ خود ناکام و بے کام۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں شعور و سمجھ و آگہی عطا فرمائے۔ ہمارا مزاج تو عجب ہو گیا ہے کہ کاللہ پھیلا ہوا ہے اور ٹیٹنس کے انجیکشن لگا رہے ہیں۔ ہمیں شعور سے کام لینا ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ قوم ضرورت کیا ہے، قوم کو چاہیے کیا، اس وقت کی ضرورت کیا ہے، اصل تقاضے کیا ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ بس ایک فریم بنا لیا ہے، ایک دائرہ بنا لیا ہے، اس کے آگے پیچھے بھی کچھ نہیں دیکھتے، تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی ذرا برابر کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ بہت ہی لائق مبارکباد ہے آپ چند حضرات جو یہاں حاضر ہیں کہ اس وقت بھی الحمدللہ اس محفل میں حاضر ہیں۔ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ہمارا ایک مقصد، ایک ارادہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہاں پر بھی آپ حضرات نیک ارادے سے، پاکیزہ ارادے سے آئے ہوں گے کہ وہاں پر جا کر ہمیں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سیکھنی ہیں۔ پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کا علم حاصل کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں شریعت کا نظام ہے، شریعت کا نظام ہے۔ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے کتنا کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں، تم نے کس نیت اور کس ارادے سے کیا اس کی ویلیو ہے، اور تمہیں وہی ملے گا جو تمہاری نیت۔ یہ 7 جگہوں پر بخاری شریف میں نیت کے تعلق سے بیان ہے، اور یہ حدیث کتنی اہم ہے نیت کے تعلق سے، کتنی اہم ہے۔ آپ جب بخاری شریف کھولیں تو آپ کو نماز اور روزہ کے تعلق سے نہیں، حج ہے کہ بیدانیت کے تعلق سے بھی نہیں، پہلی حدیث آپ کو یہی ملے گی نیت کے تعلق سے، کیونکہ اگر یہ درست ہے تو سب درست ہے، اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے۔ اور یہ حدیث بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ منبر پر تشریف فرمائیں اور ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات
حضرت گرامی، نیتوں کی اصلاح اور درستگی خود بخود نہیں ہوتی. دنیا میں جیسے تمام کام ہیں ہمیں کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، توجہ دینی پڑتی ہے، کمیوں کجیوں کو سمجھنا پڑتا ہے. ایسے ہی ہمارے دلوں کے ارادوں کی بات ہے. نیت کہتے دل کے ارادے. نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں. تو دل کے ارادے کو پرکھنا پڑتا ہے کہ اس کا ارادہ جو ہے، اس کی مراد کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے، کس مقصد کے لیے یہ مچلنے والا معاملہ کیا ہے دل کا، اس کی صفت کیسی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. جب یہ مچلتا ہے تو رانگ سائڈ ہی مچلتا ہے. یہ ایسا بنایا ہی کیا ہے، اس کی خلقت ہی ایسی ہے، تخلیقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ یوں کی ہے کہ لامارۃ بالسوء. جب بھی یہ مچلتا ہے تو رانگ سائڈ میں غلط چیز کے لیے ہی امر کرتا ہے، حکم کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب اس کا مزاج یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اس کی طبیعت یہ ہے، تو جب بھی مچلے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ شریعت و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. اس کا یہ مچلنا، اس کی یہ چاہت، دل کا یہ ارادہ شریعت و سنت کے اگر مطابق ہے تو پھر اس پر عمل کرنا ہے. اور اگر شریعت و سنت کے مطابق نہیں، اسی کو ریاضت کہتے ہیں. اسی کو ریاضت کہتے ہیں کہ جب آدمی اپنے دل پر کنٹرول حاصل کرے، جب آدمی اپنے دل کی شرارتوں سے، اپنے نفس کی شرارتوں سے آگاہی حاصل کر لے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تمام منزلیں آسان فرما دیتا ہے. اس مبارک وقت میں تہجد کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، ریاضت کا وقت ہے، ذکر الہی کا وقت ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریزی کا وقت ہے. ایسے وقت میں آپ یہ چند کلمات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ آپ کو وہی ملے گا جو آپ کی نیت ہے. اور اس اصلاحی نیت کے لیے زندگی بھر کوشش کرنی پڑتی ہے. کوئی کسی بھی درجے پہ پہنچ جائے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نفس کو مار دیا. دبا سکتے ہیں آپ، مار نہیں سکتے. یہ ایسی جنگ ہے جو ساری زندگی جاری رہتی ہے، ساری زندگی جاری رہتی ہے. اس جنگ کے لیے آپ ہمیشہ کمر بستہ رہیں، ہمیشہ تیار رہیں، ذرہ برابر غافل نہ ہو. جس وقت بھی آپ غافل ہوں گے شیطان اپنا کام کر جائے گا. اور میری ایک درخواست آپ لوگوں سے اور بھی ہے کہ شعراء کرام جب پڑھیں تو یقیناً آپ دل کھول کر ان نذرانہ پیش کریں. ان کی جو بات و بیان ہو بیچ میں اٹھ کر نذرانہ نہ دیں، لیکن یہ نذرانہ یہی ہوگا کہ آپ نہایت توجہ سے سن لیں، نہایت غور سے سن لیں اور اپنے دل کے نہاخانوں میں ان باتوں کو آپ بٹھا لیں. یہی سب سے بڑا نذرانہ ہے. اور یہی ہماری تمام لوگوں کی جو ممبر سے آپ خطاب کرتے ہیں ان کے لیے سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کا سن لینا اور پھر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو یقیناً یہ ان کے لیے اور بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سبوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس ادارے کو استحکام عطا فرمائے، اس گاؤں کو مولا تبارک و تعالیٰ خیر و برکت سے بھر دے. اور تمام معاونین اور اراکین نے جنہوں نے اتنا شاندار انتظام کیا، ایک بہترین پروگرام اور لگاتار کر رہے ہیں، لگاتار یہ پروگرام منعقد ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بامراد فرمائے اور اپنی رحمت سے ان کے تمام کاموں کو آسان فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شہر یاری رم تاجدار، حرم شہر یاری رم تاجدار، حرم بہار شفاعت لاکھوں سلام، بہار شفاعت لاکھوں سلام، بدل
تیرا ہو سلام وہ صفا جلزا شاہ جیو مصطفیٰ وہ صفا جلزا شاہ جیو مصطفیٰ ہر ولی کی بلایا تیرا کو سلام ہر ولی کی بلایا تیرا کو سلام کاشی محشر میں جب ان کی آمد ہوئے بھیجے جب ان کی شوقت تیرا کو سلام مجھ سے خدمت پہ خود سی کہے راجا مجھ سے خدمت پہ خود سی کہے راجا مصطفیٰ جانے رحمت تیرا وہ سلام شمع بدر میں ہدایت لاکھوں سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
وأصحابه أجمعين كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن توالدا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. مولا خصوصیت کے ساتھ ہم سب کلثوم نساء کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. مولا تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما. میرے مولا ہم تمام حاضرین کی مغفرت فرما. میرے مولا ہم سبوں کو صلاح و فلاح عطا فرما. میرے مولا ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے. میرے مولا ایک دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے مولا ہمیں جو بڑے ہیں ان کی ہمیں تکریم کی توفیق عطا فرما دے. چھوٹوں اور کمزوروں سے شفقت و محبت اور ان کی مدد کی توفیق عطا فرما دے. میرے مولا ہمارے بچے جو مدرسوں میں اسکولوں میں کالجوں میں زیر تعلیم ہے یا امتحان میں ہیں میرے مولا انہیں کامیابی عطا فرما. حصول علم کا ذوق و شوق عطا فرما. میرے مولا اپنی رحمت سے انہیں کامیابی عطا فرما. علم کی راہیں ان پر آسان فرما دے. انہیں شوق عطا فرما. علم حاصل کرنے کی لگن و تڑپ انہیں عطا فرما. مجھے اپنا جلوہ دکھا دے الہی. میں وصل اپنا پلا دے الہی. ہوا و حویث شہوت و نفس و شیطان یہ دشمن ہے ان سے بچا لے الہی. یہ دشمن ہے ان سے بچا لے الہی. یہ دشمن ہے ان سے بچا لے الہی. لگے لاگ وہ جس لگن میں بقا ہو یہ دھبا فنا کا مٹا دے الہی. خودی دور کر مثل منصور مجھ سے انا الحق سکھا دے الہی. یہ ظلمت کا پردہ ہٹا دے الہی. حسن اپنے مطلع کو پھر ڈھونڈتا ہے مجھے اپنا جلوہ دکھا دے الہی. محمد سے مجھ کو ملا دے الہی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و سندنا مولانا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلی وسلم وبارک علی النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.